بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردن اور اسرائیل کے درمیان ہزاروں سال قبل ایک بستی آباد تھی جسے سدوم کہا جاتا تھا۔ یہ 5 بڑے بڑے شہروں پر مشتمل ایک وادی تھی۔ ان شہروں کا درمیانی علاقہ اتنا زرخیز اور معدنیات سے بھرپور تھا کہ نگاہوں کو صرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا۔ یہاں طرح کی معدنیات دستیاب تھیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی غذائی اجناس کی فراوانی تھی۔ اسی وجہ سے یہاں کے باشندے بہت خوشحال تھے۔ یہاں دولت اور ثروت کی کوئی کمی نہ تھی۔ بجائے اس کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے۔ اس قوم نے نہایتی سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ چوری چکاری، دھوکے بازی اور مسافروں کو لوٹتے جیسے گناہوں سے لے کر ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال اس سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں ملتی تھی، اور وہ تھا ہم جنس پرستی۔ ان کے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے جنہیں موجودہ زمانے میں کہا جاتا ہے، جبکہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی نفسیانی خواہشات پوری کرتی اور اسے موجودہ زمانے میں لسبین کہا جاتا ہے۔ اور یہ کام لوگ پوشیدہ ڈکے چھپے نہیں کیا کرتے بلکہ سرعام مجلسوں اور محفلوں میں منہ کالا کرنا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ اس آبادی کی خوشحالی دیکھ کر لوگ تجارت وغیرہ کی غرض سے یہاں آیا کرتے اور یہ لوگ انہیں دھوکے بازی سے لوٹ لیتے۔ اگر وہ خوبصورت کم سن ہوتے تو ان سے بدفعلی کا بھی ارتکاب کرتے۔ یہ کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور قوم کے گناہ اتنے بڑے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بستی کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ اس سرسبز شاداب وادی کی جگہ ایک نمکین پانی کی بدبودار جھیل موجود ہے جسے دنیا بحر و مراد دسکی کے نام سے جانتی ہے۔ اس پانی میں اور اس کے ارد گرد بنجر زمین پر اب زندگی کوئی عنصر موجود نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ علیہ السلام بھی عراق کے قدیم شعب ار میں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے بھائی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے 2 لوگوں میں شامل تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے تب حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی تھے۔ مصر کے فرعون نے آپ دونوں کو بے تحاشا تحفے اور مویشی کے ریوڑ سے نوازا۔ آپ دونوں حضرات اپنے اپنے ریوڑ کے ہمراہ مصر سے نکلے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام کے چراغوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام بے خوشی اور رضا الگ الگ سمتوں میں روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی راہ لی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے وقتوں کی خوشحال ترین بستی سدوم روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے یہیں رہائش اختیار کی اور یہاں کے بگڑے ہوئے لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ علیہ السلام انہیں سمجھاتے کہ تم جس ذلیل عمل کے مرتکب ہوتے ہو وہ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم سے نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، ورنہ اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ لیکن یہ لوگ اپنی مستی میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ حق اور صداقت پر مبنی باتیں بھی ان سے برداشت نہ ہوتی۔ ان کی محفلوں اور تنہائیوں کی ماخور صرف ایک ہی عمل تھا اور وہ تھی فحش حرکات، فحش گوئی، وہ بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ جب یہاں کے مردوں نے عورتوں سے تسکین حاصل کرنا چھوڑ دیا تو جواباً یہاں کی عورتوں بھی اپنی نفسیانی خواہش عورتوں ہی کے ذریعے پورے کرنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں یہ ڈٹائی سے کہا کرتے کہ ہاں ہم برے لوگ ہیں اور بدفعلی کرتے ہیں، لیکن تم پاک ہو، تمہارا اس بستی میں کیا کام؟ اگر تو سچ ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا کہ جس نے تو دن رات ہمیں ڈرایا کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بعض مورخین اس کا نام ویلا بتاتے ہیں۔ یہ ظاہر تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی لیکن اندرونی طور پر اس قوم قدوم کی ہم خیال تھی۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ پاک کے ایک
جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ سالوں زندگی بسر کرنے کے باوجود اس عورت کو ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ جب اس قوم کے گناہ اپنے عروج کو پہنچ چکے اور بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے چند فرشتے اس پر عذاب کی غرض سے بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، جہاں آپ علیہ السلام کو اولاد نرینہ کی خوشخبری تھی، اور بتایا کہ ہم وادی سدوم کو نیست و نابود کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ جب یہ فرشتے خوبصورت جوان لڑکے کے روپ میں سدوم کے شہر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ قوم بدخلاقی کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ جب کوئی مسافر یہاں آتا تو یہ سب مل کر اسے گھیر لیتے اور کھلا عام پھیلی مطالبہ کرتے، اس لیے لوط علیہ السلام نے انہیں باہر پھیلنے سے منع کی اور اپنے گھر میں لے آئے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بستی مسافر کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی جو در پر تا اپنی قوم سے ملی ہوئی تھی، اپنے گھر آنے والے ان مہمانوں کی خبر اپنی قوم کے لوگوں کو دے آئی، اور یوں اس مکان کو چاروں طرف سے سدوم کے لوگوں نے گھیر لیا۔ وہ آپ علیہ السلام سے ان مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام بہت پریشان اور رنجیدہ ہوئے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام پر اپنی حقیقت واضح کر دی کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس قوم کو اللہ کے حکم سے نیست و نابود کرنے آئے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس بستی سے نکل جائیے، صبح تک یہ بستی فنا ہو جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں موجودہ کافروں کو اوندا کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی بستی کو زمین سے اکھاڑ کر دوبارہ زمین پر پٹک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کی حدود سے نکل چکے تھے، مگر آپ کی بیوی جو دراصل ان کافروں کے ساتھ تھی، وہ مڑ مڑ کر اپنی قوم کا یہ حال دیکھتی اور کہتی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ چنانچہ وہ بھی ان کیمیائی کنکریوں کی بارش کا شکار ہوئی، اور اللہ پاک نے اس عورت کو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنا دیا۔ اس عورت کی لاش آج بھی پتھروں کے اس فاصلے کے درمیان موجود ہے جسے سدوم کے پہاڑوں میں لاٹس وائف پیکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عورت آج بھی اپنی قوم کے درمیان دنیا کو سرکشی اور بے راہ دردی کے الزام سے آگاہ کر رہی ہے۔ اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھا، جبکہ ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کو جو عذاب پانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بے شک تم ان کے پاس سے صبح کے وقت گزارتے ہو اور رات میں بھی، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار عورت کا تذکرہ قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ وہ ہمارے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی، سوا وہ اللہ کے غضب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور کہا جائے گا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ القرآن۔